کسی کو دولتیں دی ہے، کسی کو حکومت دی ہے، تو کسی کو علم کا شہنشاہ بنا دیا ہے۔ صاحب نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ میں تیری تقسیم پہ بہت خوش ہوں کہ تو نے لوگوں کو پیسہ دیا ہے، لوگوں کو مال دیا ہے، اور ہمیں حکمت کے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا فرماتا ہے گویا اس سے خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ حکمت، دانائی، دانش، علم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے انسان پر۔ تو بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں زیادہ تھا، دولت زیادہ نہیں ہوتی، بیچارے غریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو علم عطا فرما دیتا ہے، ان کو علم کی شہنشاہی عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں بھی ایسے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں جن کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، غربت کی وجہ سے زیادہ پڑھ نہیں سکے، لیکن علم و ادب کی دنیا میں اپنا سکہ جما کر گئے ہیں، اپنی شہنشاہی کے جلوے دکھا کر گئے ہیں۔ ان میں ایک نام جناب حفیظ جندی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور ایک اور بہت بڑا نام احسان دانش کا بھی ہے۔ انشاءاللہ کس کو بھی موقع ملا تو احسان دانش پر بھی بات کریں گے۔ احسان دانش بھی انتہائی غربت کے عالم میں زندگی گزار رہا تھا، غربت میں آنکھ کھولی احسان دانش نے بھی، اور احسان دانش اتنا غریب تھا کہ 4 جماعتیں جب اس نے پڑھ لیں تو اس کے بڑے والدین نے کہا کہ احسان اب ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی وقت نہیں، ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ آپ کو مزید پڑھا سکیں۔ اس لیے احسان دانش 4 جماعتیں پڑھنے کے بعد پڑھائی چھوڑنا پڑی بیچارے کو، اور پڑھائی چھوڑنے کے بعد احسان دانش نے ہر مشقت والا کام کیا، اینٹیں ڈھوئی، گارا بنایا، رہڑ کی طرح، بیل کی طرح رہڑ چلایا، انہوں نے بہت زیادہ کام کیے۔ اسی طرح احسان دانش کام کرتے گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان دانش کو وہ مقام عطا فرما دیا جو بڑے بڑے شعراء کرام کو نہیں ملتا، اور احسان دانش مزدور شاعر کے نام سے اردو ادب میں معروف ہوئے۔ ہم بات کر رہے تھے حفیظ جندی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو زیادہ جب بھی نہیں پڑھ سکے، تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی غربت کی وجہ سے، حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں بلند نامی لکھ دی تھی۔ آپ کی خوش بختی تھی کہ آپ کو قلم کا دھنی بنا دیا گیا تھا، آپ کے قلم علم و حکمت کے موتی بکھیرتا گیا، اور آپ کا نام روشن اور منور ہوتا چلا گیا۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ پرانے دور کے اندر یہ ایک رواج تھا کہ لکھنے والے ادبی رسائل شائع ہوتے تھے بکثرت، اور ان میں وہ لکھتے رہا کرتے تھے۔ آج کل بھی ادبی رسائل شائع تو ہوتے ہیں، لیکن چونکہ قاری زیادہ نہیں ہوتے اور لوگ ان کو خریدنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اکثر ادبی رسائل آج کے دور میں بالکل بند ہو چکے ہیں، وہ نہیں چل پا رہے، اور ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے۔ تو آج بڑے بڑے ادبی رسائل یا تو ختم ہونے کے قریب ہو چکے ہیں، بند ہونے کے قریب ہو چکے ہیں، یا بڑے بڑے رسائل بند ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت تو خیر ادبی رسائل اپنا سکہ راج الوقت تھا، ان کا نام چل رہا تھا، تو ہر جو مبتدی شاعر ہوتا، مبتدی لکھنے والا ہوتا، جو ابتدا کرنے والا ہوتا، وہ رسائلوں میں اپنی نظمیں، اپنی غزلیں، اپنے مضامین بیچتا، اور رسائل ان کو شائع کرتے، جو شاعروں کا نام بلند ہوتا جاتا اور ان کی ایک نام بنتا چلا جاتا، معروف ہو جاتے شاعر۔ تو حفیظ جندی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کام کرتے کہ وہ ادبی رسائل میں لکھتے ہیں۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی۔ مشاعرے ہوا کرتے تھے پرانے دور میں، آج کل بھی ہوتے ہیں، لیکن پرانے دور میں یہ روایت زیادہ مستحکم تھی، زیادہ مضبوط تھی، اور بڑے بڑے شعراء کرام کو خط لکھے جاتے، ایک مشاعرہ ہوتا، اور وہاں پر بیٹھ کر بات اپنا شاعر اپنا کلام سناتے اور داد وصول کرتے۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے۔ 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سود و گداز، موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ بھی ان کا ایک ان کی باعث فخر تخلیق ہے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جندی ایک قادر کلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن، مثنوی،
گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں تباہ آزمائی کی۔ اصناف سخن کہتے ہیں کلام کو، اصناف کہتے ہیں قسموں کو۔ انہوں نے مختلف قسم کی چیزیں لکھی ہیں، انہوں نے مثنوی لکھی ہے، انہوں نے رباعی لکھی ہے، انہوں نے غزل لکھی، انہوں نے نظم لکھی۔ شاہ نامہ اسلام ان کی قابل قدر تخلیق ہے۔ یہاں پر ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، شاہ نامہ اسلام کے نام سے 2 کتابیں ادب کی دنیا میں بہت زیادہ معروف ہوئی ہیں۔ ایک شاہ نامہ اردو زبان میں لکھا گیا ہے جو کہ حفیظ جلیل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ایک اور مشہور شاہ نامہ ہے وہ فردوسی ہمارے شاعر تھے فارسی زبان ادب کے، انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہاں پر بعض اوقات لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ شاہ نامہ کس نے لکھا، تو شاہ نامہ کتاب ایک فارسی میں لکھی گئی، ان کے شاعر کا نام، لکھنے والے کا نام، خالق کا نام فردوسی ہے، اور ایک شاہ نامہ اردو میں لکھی گئی ہے جس میں غزوہ بدر اور غزوہ بدر کو منظوم کیا گیا ہے، وہ اردو زبان میں لکھی اور لکھنے والے شاعر کا نام حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور عظمیت شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ ان کی چند تصانیف ہیں: تلخ خبائے شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چنٹی نامہ۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا تعارف ہمارے شاعر حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کل سے ہم باقاعدہ اپنی کتاب کا آغاز کریں گے۔ ہماری پہلی نظم ہوگی حمد باری تعالیٰ، وہ نظم جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ قرآن پاک کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے رہے گا، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ مسلمانوں کا رب ہے، وہ کفار کا رب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے، جو خدا تعالیٰ کی ذات ہی کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی نوازنے والی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے منکر ہیں، اس کے رسولوں پر جھٹلانے والے ہیں، اس کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی دینے والی ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں، جہاں جو کچھ انسان بیچتا ہے وہ اگلے جہان جا کر کاٹتا ہے۔ اب دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو جزا یا سزا نہیں دیتے۔ جزا اور سزا کے لیے اگلا دن مالک یوم الدین، بدلے کا دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ انسان جو دنیا میں کر کے جائے گا، اس کے مواجب وہاں جا کر انسان اپنا یا تو جزا لے گا یا وہاں پہ سزا پائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی تعریف و توصیف میں دن رات مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا آج بہت ہی پیارا دن ہے، 17 ماہ رمضان ہے، اور آج کے دن غزوہ بدر لڑی گئی۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اگر آپ چاہیں تو آج کا روزہ قضا کر سکتے ہیں، آج کا روزہ چھوڑ دیں، بہت زیادہ گرمی ہے، جنگ لڑنی پڑے گی، اور آپ جو روزہ ماہ رمضان کے بعد رکھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جانتا ہے کہ بعد میں، خدا جانے کے بعد میں ماہ نصیب کی جو مبارک اور پرسعادت گھڑیاں دیکھنا نصیب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت دیں۔ یہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان، ان کا یقین، اور ماہ رمضان کا تقدس جو ان کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، کوشش کریں کہ ماہ رمضان کے روزے ضرور رکھیے گئے۔ آج کل وہ اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، اور آج ہمارے پاس جو مواقع ہیں، ہمارے پاس جو سہولیات ہیں، ٹھنڈے ٹار پنکھے ہیں، اور ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ سحری کے لیے ہمارے پاس ہر طرح کے کھانے کی چیزیں موجود ہیں، افطاری کرتے وقت ہمارے پاس مشروبات ہیں، ہمارے پاس خوراک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دسترخوان سج جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت خدا بندی کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو خوش رکھے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔